وبرکاتہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو سوال یہ ہے کہ وقفے سے کچھ دنوں کا وقفہ یا ایک مہینے کا وقفہ بغیر رجوع کیے دوسری اور تیسری طلاق دینے سے کیا طلاق دوسری اور تیسری واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، مسئلہ یہ ہے، ایک طلاق دینے کے بعد، ایک طلاق سے مراد یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک وقت میں اس نے ایک دفعہ لفظ طلاق بولا یا 3 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ، تو وہ ایک طلاق ہوگی۔ جب ایک طلاق دے دی ہے، جب تک رجوع نہیں کرے گا اس وقت تک دوسری طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی طلاق دینے کے بعد پہلے اس عورت کو اپنی بیوی بنائے اور پھر دوسری طلاق دے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس تناظر کو دیکھیں جس میں یہ 3 طلاقوں کا حکم نازل ہوا تھا۔ وہ یہ تھا، عرب کے لوگوں میں یہ عام ایک رواج بن چکا تھا، وہ اپنی بیویوں کو 100 طلاقیں دیتے۔ ایک عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہتے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے یہ کہا ہے کہ نہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا نہ اپنے سے جدا کروں گا۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ میں طلاق دوں گا، جب عدت گزرنے والی ہوگی تو میں رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر جب عدت گزرنے والی ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ اس طرح سے لوگ طلاقیں دیتے اور معمول تھا یہ۔ اب وہ عورت نہ بیاہی ہوتی تھی نہ مطلقہ ہوتی تھی کہ وہ آگے کسی سے نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں اور اس صورتحال کے پیش نظر حکم نازل فرمایا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ تو تم سمجھتے ہو نا کہ ایک طلاق کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، 10ویں، 20ویں اور اس طرح سے 100 طلاقیں بھی دے دو گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے، تمہارے پاس اتنا حق نہیں ہے۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 مرتبہ موقع دیتا ہے، تیسری مرتبہ میں اگر یہ حق استعمال کر لو گے تو پھر تمہارے میں کوئی سبیل نہیں ہوگی، کوئی رستہ نہیں ہوگا اسے اپنے پاس رکھنے کا۔ اب کیا ہے کہ طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد رجوع کر کے گھر بسا لیا ہے، تو پھر کبھی نوبت آتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، پھر طلاق ہو گئی، تو یہ دوسری طلاق ہوگی۔ اب پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد رجوع کا حق موجود ہے۔ 3 مہینے جو ہیں وہ رجوع کر سکتا ہے ان میں۔ اگر یہ 3 مہینے بھی گزر جائیں تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں سیدنا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا واقعہ ہے۔ بہرحال یہ بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی اگر سارے دلائل کے اوپر بات کریں گے، تو مختصراً اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد جب تک رجوع نہیں کرے گا اگلی طلاق نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، جب زندگی میں اس طرح سے 3 طلاقیں دے دی جائیں تو پھر فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وہ اتفاقی طور پہ کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے، وہ فوت ہو جائے یا وہ اتفاقاً اس کو طلاق دے دے تو پھر کوئی صورت بن سکتی ہے اس آدمی کے ساتھ نکاح کی، اور اس کو حلالہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور وہ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں یہ کہ حلالہ ہے، یہ یہاں سے حلالہ نکلتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلالے کا ذکر نہیں کیا، نکاح کا ذکر کیا ہے، اور جس میں طلاق کی شرط آ جائے وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ حلالہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں اور اپنے ایمان، اپنے پیسے اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یعنی اگر کوئی بندہ بغیر رجوع کے مہینے بعد دوسرا نوٹس یا تیسرا نوٹس بھیجتا ہے تو وہ طلاق ایک ہی ہوگی، وہ دوسری اور تیسری طلاق نہیں ہوگی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام رحمہ اللہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی بھی یہی رائے ہے، اور عصر حاضر کے ماضی قریب کے بہت بڑے محقق اور محدث مفسر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی فتویٰ اور یہی موقف ہے کہ جب تک پہلی طلاق سے رجوع نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی۔